آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری موجودہ قیادت خود کو عوام کے ایشوز سے ریلیٹ کر سکتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں فیصل صالح صاحب موجود ہیں اور اسلام آباد میں لائن پہ موجود ہیں قاضی حسین احمد صاحب، جو کہ سابق امیر آف جماعت اسلامی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاضی صاحب، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو یہ دو بڑی پارٹیز ہیں جو اس وقت ان پاور ہیں اور پچھلے 20 مہینوں سے دے آر لیڈنگ دس ڈیموکریٹک گورنمنٹ، تو ان دونوں کے جو ہیڈز ہیں ان کے سارے ایسٹس قاضی صاحب اور ان کے بچے پاکستان سے باہر ہیں۔ تو ایک عام آدمی چھوڑیں کہ اگر ایک امیر آدمی کے بھی جو ایشوز ہیں ان سے بھی یہ ریلیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی سب سے پہلے تو اعتراف کریں وہ کہ وہ ہمارے ایسٹس باہر ہیں۔ اب تک تو وہ ایسٹس ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے ایسٹس ہی نہیں ہیں۔ جی جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دیے ایسٹس کی، جی اس کے مطابق تو بہت تھوڑے سے وہ انہوں نے ایسٹس کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ایسٹس دیانتداری سے ڈکلیئر کریں، ناراض نہ ہوں، اور یہ سب کے ساتھ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ یہ بتائیں کہ باقی ایسٹس تو خیر ہم اس کی بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن جو $60 ملین ان کی سوئس بینک میں ڈکلیئرڈ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے پاس ہمارے پاس ہیں، اس کے بارے میں تو بتائیں کہ کہاں سے آئے ہیں، کس طرح سے کمائے ہیں انہوں نے، جی کون سی تجارت کی ہے۔ تو اصل بات تو یہ جی کہ ہمارے ہاں یہ امانت و دیانت بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی حیثیت کے بارے میں بتائے، اور یہ باہر رکھنا ایسٹس کا یہ تو بذات خود ایک قومی رہنما کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کے یہاں پہ ہمارا ملک جو ہے غربت کا شکار ہے، ہم مقروض ملک ہیں، ہمارے دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو اور یہاں پہ پیسے لاؤ، اور خود اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے ایسٹس باہر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بذات خود ایک جرم ہے اور ایک بہت ہی غیر محب وطن آدمی کا کام ہے۔ تو محب وطن نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں پہ بالکل بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، لوگ بے روزگاری ہے اور ہر طرح، اور یہاں کے جو مالدار لوگ ہیں وہ اور حکمران ہیں اور حاکم ہیں وہ اپنے ایسٹس باہر رکھیں، یہ تو خود بذات خود ایک قابل اعتراض بات ہے۔ اب بات افسوس کی یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عوام نے الیکٹ کیا ہے، ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور ابھی نہیں کیا، ٹائم اینڈ ٹائم اگین کیا ہے، ان کو بہت زبردست مینڈیٹس دیے ہیں اور یہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں۔ تو کیا ہمارے لوگوں میں پہچان یا وہ شناخت نہیں کر سکتے ایک اچھے آدمی کی، یا کیا پرابلم ہے ہماری قوم؟ یہ ہماری قوم اس وقت ایک مضبوط گرفت میں ہے، یہ ان لوگوں کی گرفت میں ہے جی جن کو یہاں پہ انگریز نے تربیت کی اور انہوں نے ان کے حوالے کیا ہمیں، ہم ابھی تک ان سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکے ہیں، اور یہاں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں وہ انتخابات بھی قابل اعتماد انتخابات نہیں ہوتے۔ اس لیے اس ملک کو درست کرنے کے لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک پرامن عوامی انقلاب کی ضرورت ہے جو دیانتداری کے ساتھ ہو اور جو ملک کے اداروں کو درست کر جی دے۔ یہ انقلاب پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے فیصل میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں دیٹ پولیٹیشنز آل اوور دا ورلڈ آر ویری رچ، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کانگریس کے بھی اور ہر جگہ کے پر ڈفرینٹ پارٹیز ایون ان دی یو ایس اینڈ آل، وہ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سیاستدانوں کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے میں کیوں اتنا پرابلم آتا ہے؟ وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ بیکاز جو کرپشن کے کیسز ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، وہ تو ویسے بھی بنتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک قانون پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ جی حکومت وقت نے کرنا ہوتا نہیں۔ حکومت وقت آج جو جمہوری حکومت ہے اس میں جو کمزوریاں جو ابھی آپ کو میں نے سامنے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، وہ اسی وجہ سے انہی خامیوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے قانون میں ہے، جو سکم ہمارے قانون میں ہے، جو ہمارے جو لوپ ہولز قانون میں ہے، اور اس وجہ سے یہی آپ دیکھیں نا، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں زرداری صاحب کی۔ جی پریزیڈنٹ صاحب نے جب انہوں نے نامنیشن پیپر فائل کیا لاسٹ ایئر، ہاں جی اخلاقی طور پہ، حالانکہ قانون نہیں کہتا، اخلاقی طور پہ
ایک موریلٹی بھی تو ہوتی ہے نا جی، سیاست میں بڑی چیز ہوتی ہے پولیٹیکل موریلٹی، اس کے مطابق ان کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے. اور قاضی صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے، شاید انہوں نے اسی میرے مطابق وہی بات کی ہو. ابھی جب این آر او کیسز ختم ہوئے تھے ان کے، اس میں جب ان کے بینک اکاؤنٹ جو فریز کیے گئے تھے ماضی میں، جو ان کو پیسہ ریلیز کیا گیا $50-60 ملین تو وہ ایک رقم ہے جو ریلیز کیا گیا، صرف وہ. باقی وہ جو کہتے ہیں 1.5 بلین وہ تو علیحدہ ہے نا جو ایلیجڈ ہے. تو ان کو کم از کم پولیٹیکل موریلٹی کے لیے ان کو، اور کیونکہ سب سے بڑی پارٹی رولنگ پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ایسیٹس. نہیں کیا انہوں نے. جب سب کو پتا ہے تو پھر ڈکلیئر نہ کرنا، تو پھر عوام کی آنکھوں میں آپ دھول تو کتنی جھونک. ابھی دیکھیں نا، پچھلے ہفتے ایک اور خبریں آئیں. جب آپ خود سسٹم کو اس طرح ہوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کی خبریں آتی ہیں کہ آپ نے 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ آپ نے اسلام آباد میں سنگجانی میں آپ نے لی، اس میں آپ کے بیٹے کا بھی حصہ ہے، آپ کے اپارٹمنٹ ہے نیو یارک میں، وہ ہیڈ لائن آئی تھی، اس میں پورا اس میں شواہد آئے تھے. ابھی پچھلے ہفتے نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی وہ جو اگوسٹا سب مرینز کا ڈیل ہوئی تھی، اس میں جو کمیشن لیا گیا تھا $50 ملین، اس میں کہا جاتا ہے زرداری صاحب کا بھی شیئر ہے جو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا جس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم کیری لوگر بل کے پیچھے $1.5 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی خود مختاری، اپنا آنر، اپنی عزت بیچ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم جناب ہمارے جو حکمران ہیں اربوں روپے اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہوئے. جب تک ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اعلیٰ، ہم اس سسٹم کو اس کے ساتھ صحیح طور پہ آگے نہیں چلا سکیں گے. ہم اپنے آپ کے ساتھ ہم یہ جو ہے ہم یہ غداری کر رہے ہوں گے، ہم انصاف نہیں کر رہے ہوں گے. بالکل. قاضی صاحب، ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ایک خاموش انقلاب آئے گا، تو یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آئے گا، میں نے کہا ضرورت ہے اس ملک کی. کون لائے گا وہ انقلاب؟ اس کے لیے آپ کی پارٹی یا آپ لوگ لوگوں کو کیوں نہیں موبلائز کر رہے؟ اس وقت تو لوگوں کے لیے زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں جی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جہاں پہ حالات اس طرح کے ہوں، جہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ اس کے لیے راستہ بنا لیں گے. لیڈرشپ بھی مرج ہو جائے گی، لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. اصل میں تو ضرورت اس بات کی ہے، قومی بیداری جب پیدا ہو جاتی ہے تو قومی بیداری کے نتیجے میں پھر یہ تبدیلی کے لیے وسائل جمع ہو جاتے ہیں. اصل قومی بیداری ہے کہ لوگ باخبر ہوں. اس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو پیسے کا جو دخل ہے. اب یہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں، تو میں نے سنا ہے، میں نے معلومات، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اطلاعات ہیں کہ ایم کیو ایم والوں نے اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو 30 لاکھ روپیہ دے کے ایک فضا بنائی کہ جی ہم جیت رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. حالانکہ وہاں ایم کیو ایم کا کیا ہے گلگت بلتستان میں؟ اب یہ ہے کہ ان کی تو وہاں پہ بالکل کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن جس کی کوئی بنیاد بھی ہوتی ہے اور اس طرح کی فضا بھی دیتے ہیں، لوگ تو جیتنے والے کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن قاضی صاحب، میرے خیال میں آپ اور آپ کی طرح اور پارٹیز جو یہ بات کرتی ہیں کہ آپ ایک چینج لانا چاہتے ہیں، آپ لوگ جب الیکٹرل پروسیس میں حصہ نہیں لیتے تو آپ اس قوم کے ساتھ ایک زیادتی کرتے ہیں. خیر، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.